سارے والدین اس وقت یہ غفلت کرتے ہیں کہ یا تو ان سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا پھر پوچھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ تینوں صورتیں غلط ہیں. اولاد کو سمجھانا چھوڑ دینا یہ بھی غلط، اولاد سے قطع تعلقی کر لینا، بولنا چھوڑ دینا یہ بھی غلط، اولاد کو گھر سے نکال دینا یہ بھی غلط. کرنا کیا چاہیے کہ بچوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. ایک وقت میں وہ نہیں سن رہے تو دوسرے وقت میں سن لیں گے. آج ان کا موڈ نہیں تو کل ان کا موڈ بن جائے گا. بار بار پانی کا قطرہ بھی گرتا رہے تو پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. یہ تو انسان ہے. جب بار بار ان سے بات کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ان کے بھی دلوں پر اثر ڈال دیں گے. آپ حیران ہوں گے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے دروازے پر دعوت دینے کے لیے 3000 مرتبہ تشریف لے گئے تھے. 3000 مرتبہ. میں پڑھ کے بھی حیران ہو گیا، یا اللہ، اس قدر اپنے چچا کو جا کر انہوں نے دین کی دعوت دی. اللہ اکبر. تو بار بار کہتے رہنا چاہیے، جلدی حوصلہ چھوڑنا نہیں چاہیے. پیار کا تعلق رکھیں، بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں. دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے ایک حجت ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان بھائیوں نے چھوٹے کے ساتھ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے. something is seriously wrong somewhere. مگر انہوں نے ان سے بولنا تو نہیں نہ چھوڑا، اپنے دل میں غم رکھا، دعا بھی کرتے رہے اور بچوں کو کہتے بھی رہے. حتیٰ کہ اب جب بچوں نے دوسرے بھائی کے بارے میں کہا کہ ہمارے ساتھ بھیجیں تو انہوں نے 100% نہ تو نہیں نہ کیا، پھر بھی ان کی بات مان لی. مگر بات ماننے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھا دیا. اچھا میرے بیٹو، تم بھی تو میرے بیٹے ہو، میں بھیج دیتا ہوں مگر اب میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تاکہ ان کے دل میں بھی کچھ احساس ہو کہ ہم کون سا وعدہ اللہ سے کر کے آئے، ہم اپنے والد سے کیسی کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں. چنانچہ انہوں نے ان سے وعدہ لیا اور اس پر اللہ کو گواہ بنایا. تو صاف ظاہر ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اس بات کا تو خیال کرتے ہے کہ میں خدا کو اس پر گواہ بنا کے آیا ہوں. تو یہاں سے ہمیں یہ بات ملی کہ ایک تو اولاد کے بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بات چیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، اور اگر بات چیت کا موقع ملے تو ان کو اللہ کے اور قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ عمل کیا اور کہا کہ واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہی اس بات پر گواہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. مگر انہوں نے ساتھ کیا کہ فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی محافظ ہے. یہ ایک خاص بات کی کہ ہم تو اسباب اختیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اصل محافظ تو اللہ ہے نا، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. چنانچہ اب بھائی دوبارہ پھر غلہ لینے کے لیے چل پڑے. تو جب وہ چل پڑے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اس وقت ایک نصیحت کی. کیا نصیحت تھی؟ فرمایا یا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، اب تم اس جگہ اگر جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. یہاں کیوں یہ بات فرمائی، اس کی تفصیل ذرا ہونی ضروری ہے. وہ تفصیل کیا؟ تفصیل یہ کہ یعقوب علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ میرے بیٹے اتنے نوجوان، صحت مند، خوش خوبصورت، یہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے. ممکن ہے کوئی حسد کرنے والا ان کے ساتھ حسد کرنے لگ جائے،
کوئی یہ سوچے کہ بادشاہ نے پہلے ان کو اتنا جو قرب دیا اور اعزاز اکرام دیا وہ کیوں دیا، تو دشمنی کرے گا کوئی. تو بہتر ہے کہ یہ میرے بچے جائیں تو لو پروفائل رہیں، کسی کی نظر میں نہ آئیں. یہ ایک ظاہری احتیاط تھی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتائی. اور دین اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو شریعت نے کہا کہ العین حق، نظر کا لگ جانا یہ سچ ہے، لگ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کو نظر قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو نظر ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اور ایک مشہور حدیث ہے کہ 2 صحابی تھے. ایک صحابی کا نام تھا ابو سہل بن حنیف. یہ بہت خوبصورت تھے. یہ غسل کرنے کے لیے انہوں نے تہبند باندھا اور غسل کرنے لگے. تو ناف سے اوپر کا حصہ تو نہانے والے کا ننگا ہوتا ہے. تو جب ایک دوسرے صحابی عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے ان کو دیکھ کر. رنگ گورا، خوبصورت، مسل بڑے اچھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابو سہل، میں نے ایسا خوبصورت جسم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. میں نے ایسا خوبصورت جسم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ان کے یہ الفاظ کہنے تھے کہ ابو سہل کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی، بیمار ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک معاملہ پہنچا. صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ بڑی خوبصورت عادت تھی، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا اسے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا ڈالتے تھے. تو جب آ کر بتایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی تو نے تو ان کو قتل ہی کرنا تھا. تجھے چاہیے تھا کہ اگر تجھے کوئی اچھی چیز لگی تو کہتا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے، یا ماشاء اللہ کہہ دیتے. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ جس بندے کو کوئی چیز پسند آئے تو اگر وہ کہہ دے کہ بارک اللہ، اللہ اس میں برکت دے، یا کہہ دے ماشاء اللہ، تو اس بندے کو نظر نہیں لگتی دوسرے کو. اور اگر فقط یہ تعجب کی نظر سے دیکھے گا تو دوسرے کو نظر لگ جائے گی. تو سبحان اللہ. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا حل یہ ہے، علاج یہ ہے کہ ابو سہیل جو ہیں وہ غسل کریں، وضو کریں. عامر بن ربیعہ وہ وضو کریں، اور جو ان کے وضو کا پانی ہو تو اس سے ابو سہیل جن کو نظر لگی وہ غسل کر لے. چنانچہ جب انہوں نے غسل کیا تو اللہ رب العزت نے وہ جو بیماری تھی وہ ان سے دور فرما دی. تو ایک علاج ہمیں حدیث پاک سے مل گیا کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے تو پھر اس کا وضو کرایا جائے اور اس پانی سے دوسرے بندہ اس کے اوپر ڈالا جائے یا وہ غسل کر لے تو اللہ تعالیٰ نظر کو ہٹا دیتے ہیں. اب یہاں پر چند مسئلے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو یہ دل میں ہو کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ معلوم ہوں گی کسی کو تو کوئی حسد کرے گا، تو ایسی صورتحال میں نعمتوں کا لوگوں سے چھپانا یہ جائز ہے، بلکہ بہتر ہے. ورنہ تو نعمت کا اظہار کرنا چاہیے نا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بتانا چاہیے. لیکن جب دل میں یہ بات ہو کہ اس نعمت کے اظہار سے لوگ حسد کریں گے، ان کی نظر مجھے لگ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں نعمت کا چھپانا یہ اعلیٰ ہے. دوسرا، نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا یہ شرعاً جائز ہے. تدبیر کیسے؟ کہ جیسے ابو جعفر
رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ کمزور ہوتی تھی، جلدی بخار ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے. تو ان کے بارے میں صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، میں ان کو کوئی پڑھ کے دم کر دیا کروں؟ تو نبی السلام نے فرمایا ہاں کر دیا کرو. تو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں کچھ پڑھ کے کلمات، قرآن کی آیات ہوں یا حدیث کی دعائیں ہوں، تو دم کرنا اس کو بھی آپ نے جائز فرمایا. ایک اور صورت ہے کہ اگر نظر لگے جس کی وہ قریب ہو تو اسے بتا دینا بھی بہتر ہے. ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ ماں کی نظر لگ جاتی ہے، باپ کی نظر لگ جاتی ہے، تعجب سے دیکھتے ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، پھول کی طرح ہوتے ہیں، تو اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے. تو اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی تم بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہو، تمہیں بہت اچھا لگا، پیارا لگ رہا ہے، تو تم ماشاءاللہ کہہ دو. اس لیے اس کو عادت بنانی چاہیے. ایک مسئلہ اور کہ اگر بندے کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، مثال کے طور پہ بچہ ہے وہ بہت پیارا لگا، تو اگر دیکھنے والے کو تعجب ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی نظر لگنے کا چونکہ احتمال ہے، اب اس پر ماشاء اللہ کا پڑھنا واجب ہو گیا ہے. اور ہمیں عادت ہی نہیں ہے اس کی، ہم شاید اس سے بالکل ہی بے فکر ہیں. تو یہ الفاظ ہر وقت یاد ہونے چاہیے. کسی کا گھر دیکھ کے اچھا لگا، کسی کا لباس اچھا لگا، کسی کی شخصیت اچھی لگی، بچہ اچھا لگا، کوئی نعمت کسی کو ملی اچھی لگی، تو ماشاء اللہ اور بارک اللہ یہ دو الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے. اور آخری چیز کہ جس طرح نظر لگ سکتی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ محفوظ بھی فرما سکتے ہیں بندے کو. تو نظر پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مدد اس سے مانگنی چاہیے. ساری دنیا مل جائے نقصان دینے کے لیے، نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل جائے نفع پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا نفع نہیں پہنچا سکتی. قلم بند ہو چکا اور تقدیر کا لکھا خشک ہو چکا، مقدر میں جو ہے وہ تو طے ہو چکا. تو اس لیے نظر ہے بھی برحق، بچنے کی کوششیں اعمال بھی کرنے چاہیے، مگر گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ نفع نقصان ہوتا اللہ کے ہاتھ میں، نظر اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے. اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ آخر اس نظر لگنے کا کیا علاج. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو بچوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، تو ان کی تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا کرو سرمے کا. تو تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دو. تو یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے جو لکھا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں بتائی ہیں جن کو انسان اگر پڑھ لے تو پھر اللہ رب العزت محفوظ فرماتے ہیں. ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے. ایک دعا اور ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ. دیکھا نظر کا بھی تذکرہ آ گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی دعا کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے. جو معوذتین ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں پڑھنے بھی فائدہ دیتے ہیں.
ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ حفاظت کا ایک حصار بتایا کرتے تھے، جس کو روزانہ دن میں ایک مرتبہ اور رات میں ایک مرتبہ کر لینا چاہیے، کہ اول آخر انسان درود شریف پڑھے، درمیان میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 4 کل، ان کو پڑھ کے تو اپنے گرد، بچوں کے گرد حصار بنا دے۔ حضرت فرماتے تھے کہ موت کے سوا اس بندے کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ بلکہ ایک دن تو حضرت نے مجھے یہ بات فرمائی کہ ہمارے بعض مشائخ نے اس حصار کو پڑھ کر مرنے والے، جو فوت ہونے والے لوگ تھے، ان پر حصار کیا، اللہ نے اس عمل سے ان کے قبر کے عذاب کو اس رات کے لیے معاف فرما دیا۔ تو اللہ کا کلام ہے، برکتیں ہیں اس کی۔ عورتیں اگر یہ حدیث مبارکہ اور کلام الہی کی بات کو یاد کر لیں تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی۔ آج کل جو عاملین ہیں نا، عمل کرنے والے، عملیات کرنے والے، ان کا کاروبار بڑا نفع میں جا رہا ہے۔ وہ والی بات ہے کہ ایک فقیر دونوں ہاتھ میں کشکول لے کے جا رہا تھا مانگنے کے لیے، تو کسی نے کہا بھائی فقیر تو ایک ہاتھ میں کشکول پکڑتا ہے، تم دونوں ہاتھوں میں کشکول پکڑ کے لا رہے ہو۔ کہتے ہیں میں بھی ایک میں ہی پکڑا کرتا تھا، میری کمپنی کو بہت نفع ہوا، اب میں نے ایک برانچ اور کھول لی ہے۔ تو آج کل لگتا ہے عملیات والوں کی برانچیں دونوں کھل گئی ہیں۔ جس بندے کو دیکھو نظر پڑے گی، کہیں گے تیرے اوپر اثر ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور پہلے ہی ذہن میں باقی ساری تفصیل ہوتی ہے، ہاں چچا نے کیا، پھپھو نے کیا، ہاں میرے بھائی، بڑے بھائی نے، بڑے بھائی کی بیوی نے کیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ یہ تو بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، مگر اس کا علاج نہیں کرتے۔ کوئی کہ جی علاج کرو، کہتے ہیں اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤ، تو بھائی ڈائگنوسٹک سینٹر کھولا ہوا ہے فقط، کہ جو آیا اسی کو کہا تیرے اوپر اثر ہے۔ کیا ضرورت ہے کسی کو کنفیوز کرنے کی؟ حیرت کی بات ہے، تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار لوگ وہ ان کے پھندے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب ماشاءاللہ نیک، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزارے، فون پہ کہنے لگے جی میرے اوپر جو ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو۔ اگر ایک انسان اتنا نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہو، قرآن کا حافظ ہو اور شریعت و سنت کا اہتمام کرنے والا بندہ ہو، اس کے اوپر بھی اگر عملیات کا اثر ہونا ہے تو پھر پیچھے کیا بچا؟ تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بدنی بیماری ہوتی ہے، اور وہ جب بندے کو کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا، تو پھر بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ پہلے مریض نہیں ہوتا، اب پکا مریض ہو جاتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر۔ تو عملیات والوں کے پیچھے نہ جائیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کامل بننا، عامل نہ بننا، کامل بننا، عامل نہ بننا۔ یہ عملیات والوں کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس اللہ پہ بھروسہ کریں، جو آیات، جو احادیث ہمیں دین نے بتائی ہیں ان کو پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں عملیات والوں کے برے عمل سے خود محفوظ فرمائیں، ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تعوذ جو ہے اس کو پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، تاکہ اللہ رب العزت ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک نقطہ اور بھی کہ اگر جس نظر کے اندر ہوس ہے، حرص ہے، حسد ہے، عداوت ہے، وہ نظر اگر اپنا اثر دکھا دیتی ہے، تو جس نظر کے اندر محبت ہو، شفقت ہو، اخلاص ہو، پھر وہ محبت اپنا اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟
ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اور ان کی نظر بھی اسی طرح اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ تو بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے اور اچھی نظر بندے کو گناہوں سے نجات دے دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کرے کہ ہم بھی کسی کی نظر میں رہیں۔ آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ کسی اللہ والے کی نظر میں رہنا یہی تو اس کا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ نگاہ بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر رکھی ہے۔ اور آج کل تو ہپناٹزم والوں نے مسئلہ ہی سارا ثابت کر کے دکھا دیا۔ دوسرے بندے کو ہپناٹائز کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ ان کی بات مان رہا ہوتا ہے۔ اس کا نام میٹا فزکس رکھا گیا آج کے زمانے میں، اور میٹا فزکس کے ذریعے سے ہپناٹائز کر کے اپنی بات اس سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ہپناٹائز کر سکتے ہیں تو پھر اللہ والوں کی نظر میں بھی تو تاثیر ہوگی نا۔ وہ بھی بندے کو ہپناٹائز کر کے اس کو شیطان کی غلامی سے نکال کے اس کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں جب آ کے لوگ بیٹھتے تھے تو آپ اپنے مہمانوں کو فرماتے تھے کہ دائیں اور بائیں مت بیٹھو، سامنے بیٹھو۔ اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اللہ کرے تم کسی کو دیکھو اور اللہ کرے کوئی تمہیں دیکھے، یہ فرماتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ بیان کے دوران تم دیکھو گے تو تمہارے دلوں پر پھر بھی اثر ہوگا، اور اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو اللہ اس کی نظر میں رحمت برکت ڈال دیں گے، اس کا بھی اثر ہوگا۔ تو اس لیے سامنے بیٹھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ تو جس طرح بری نظر ہوتی ہے اسی طرح اچھی نظر بھی ہوتی ہے، اور اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے جو حدیث پاک میں ہمیں اعمال بتائے گئے وہ ہمیں کرنے چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ وہی احتیاط تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، اور فرمایا کہ اے بیٹو جب تم جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ کسی کی نظر بھی نہ لگے اور کوئی تمہارا حاسد اور دشمن بھی نہ بنے۔ آگے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور خدا کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا، ان الحکم الا للہ، جو اللہ کا حکم ہوگا اس نے ہو کے رہنا ہے۔ اگر کوئی نقصان ہونا ہے تو یہ احتیاط اس کو روک نہیں سکتی۔ احتیاط اور سبب کے درجے میں ہے جو اختیار کرنی چاہیے، مگر اللہ کی ذات پر نظر رکھنی چاہیے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو اللہ کی ذات پر ہی توکل کرنی چاہیے۔ یہ توکل کیا نعمت ہے، ذرا اس کی بھی تفصیل سن لیجئے کہ شریعت نے توکل کے بارے میں کیا فرمایا۔ امام راغب اصفہانی توکل کے معنی لکھتے ہیں اظہار العجز و اعتماد علی غیرک۔ امام احمد فرماتے ہیں قطع الاستشراف بالایاس من الخلق، کہ مخلوق سے امید ٹوٹ جائے اور گویا اللہ سے امید لگ جائے۔ شقیق بن ابراہیم فرماتے تھے التوکل تمانیت القلب بموعود اللہ عز وجل، اللہ کے جو وعدے ہیں ان کے اوپر انسان کا دل اطمینان پالے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں هو تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں التوکل هو انطراح القلب بین یدی الرب، اپنے دل کو اللہ کے حضور پیش کر دینا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
التوکل اضطراب بلا سکون وسکون بلا اضطراب۔ ابو یعقوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں التوکل علی اللہ بکمال الحقیقت ما وقع علی ابراہیم الخلیل، کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جو ان کے دل کی کیفیت تھی اس کو توکل کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، میرا رب جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، اس لیے میں اس بات پہ راضی ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوکل هو ان یرائی الانسان الاسباب الظاہرہ ولکن لا یعول بقلبہ علیہا، اسباب اختیار کرے مگر مؤثر ان کو نہ سمجھے، مؤثر اللہ کی ذات کو سمجھے۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے التوکل ترک تدبیر النفس والانخلاء من الحول والقوہ۔ چنانچہ اس توکل کی طرح برکات سن لیجئے، امید ہے کہ آپ چاہیں گے کہ یہ نعمت اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ توکل کی 13 خوبیاں۔ پہلی بات، ایمان متحقق ہو جاتا ہے، جو متوکل ہوتا ہے نا اس کا ایمان متحقق ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو